محترم بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام کے 3 ستون، اصول ثلاثہ، اللہ کا رب ہونا، اسلام کا میرا دستور زندگی کا طریقہ ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول یعنی ہدایت کا منبع سرچشمہ ہونا، سب کچھ لینا، سیکھنا، پڑھنا، جاننا ہے تو اس کے لیے ایک سرچشمہ ہے دنیا کے اندر پچھلے 1442 سال سے، یا بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ نبوت کا عرصہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے، تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کے 3 بنیادی ستون، اصول ثلاثہ۔ پچھلے خطبے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سبق، جو ویسے اس سے پہلے بھی 2-3 بار ہم نے پڑھا مختلف جہتوں سے، تو اسی کے تسلسل میں ہم جو ہے آج کی بھی بات کریں گے۔ پچھلے خطبے میں اس حوالے سے بھلا آپ کو کون سی حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی، اب یہ صبح و شام کے اذکار کی بھی بات ہے، صبح و شام کے اذکار سیکھنے چاہیے، جس طرح آپ نماز سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کچھ اور ہمت کر لیں تو صبح و شام کے بعض اذکار ہیں وہ بھی سیکھ لینے چاہیے۔ اچھا، یہ ان کو جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، بنیادی طور پر کیا ہے؟ بنیادی طور پر صبح و شام کے اذکار اپنا سبق پکا کرواتے ہیں، اپنا سبق جو ہے اس کو پکا کرواتے ہیں۔ تو صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو بندہ صبح بھی اور شام بھی یہ کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے، اللہ اس کا دیندار ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کو خوش کر کے اٹھائے، قیامت کے دن وہ اس کو راضی کر کے بھیجے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے خاصی ساری بات جو ہے وہ یہ کی تھی کہ یہ کان حقا علی اللہ جو ہے نا، یہ جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں کہ اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے، اللہ اس شخص کا دیندار ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑے لفظ ہیں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ویسے کیوں کسی کی دیندار ہو بھائی، کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ تو خالق ہے، کسی کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو نعمت جو ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کی توفیق ہوئی تو میں نے نماز پڑھی، اللہ کی توفیق ہوئی تو میں نے کوئی نیکی کر لی، تو یہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے، تو اللہ کی تو سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے ایک خاص انداز ہیں جو یہ لفظ بول دیے کہ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، کہ اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اس کو راضی کرے۔ اچھا، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ صبح و شام کے اذکار 3 بار صبح کو کہنا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بار یہ شام کو کہنا ہے۔ موٹی بات کیا ہے اس کے اندر کہ اسلام کا جو ایک بنیادی سبق ہے وہ آپ کو پکا کروایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ صبح و شام، روزانہ صبح کو، یہ آج کل ایک عرصے سے اب یہ ہو گیا ہے دنیا میں، کہتے ہیں نظام بن گئے۔ پہلے کوئی نظام ٹائپ چیز نہیں ہوتی تھی، بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ اپنی ذات میں منمانیاں کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا، تو وہ کوئی خاص نظریے پر جو ہے اسٹیٹ قائم ہے، ریاست قائم ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، دنیا بڑی سادہ ہوتی تھی۔ اب ایک عرصے سے جو ہے نا وہ ریاستیں بن گئی ہیں، اسٹیٹ بن گئی ہے، بادشاہ تو اس میں کوئی شے ہوتا ہی نہیں ہے نا، بادشاہ یا حکمران تو کوئی آج وہ آ گیا، کل کو وہ آ گیا، پرسوں کو تیسرا آ گیا، وہ اتر گیا، وہ آ گیا، تو مطلب یہ تو ایسے جیسے مطلب کوئی آنی جانی چیز ہوتے ہیں۔ تو اب ایک سسٹم جو ہے اس کو پکا کرنا ہوتا ہے،
اچھا اب اس کو پکا کرنے کے لیے کیا دنیا نے کیا طریقے ڈھونڈے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ ہر اسکول کے اندر صبح کو بچے کو قومی ترانہ پڑھاؤ، قومی ترانہ پڑھاؤ، اس میں وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ریاست کے لیے ہر روز وفاداری کا اعلان کرے۔ اچھا یار میں نے کل کر نہیں دیا تھا، میں نے کل مارننگ اسمبلی میں، یہ جو صبح کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں نے پڑھ تو لیا تھا ترانہ، آج بھی پڑھوں؟ نہیں، کہتا ہے نہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو روز چاہیے مجھے، روز ایک تازہ وفاداری وطن کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے روزانہ چاہیے۔ تو میں نے جو اتنی بار کر دی، نہیں کہتے اس کو بڑی پابندی سے ہمیشہ کرنا ہے۔ اچھا یہ فوجوں کے اندر، فوج میں ہوتا ہے، اداروں میں ہوتا ہے کہ روزانہ اس نے اپنے اس مشن کے ساتھ، اپنے اس ادارے کے ساتھ، اپنے اس پروگرام کے ساتھ، اس کا حالانکہ اس کا فارم بھی اس نے بھر دیا ہوا ہے، اس کے جو کو تقاضے تھے وہ بھی لے لیا ہوا ہے، ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اس کے باوجود وفاداری کو روزانہ تازہ کیے بغیر بات بنتی نہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ ملک نہیں چلانا۔ وجہ کیا ہے جی؟ ادارہ نہیں چلانا۔ تو ادارے کب چلتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر وفاداری کو تازہ کیا جائے۔ ملک کب چلتے ہیں؟ جب روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ملک اپنی وفاداری کو تازہ کیا جائے۔ اچھا ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں بھائیو؟ اپنا سب سے پہلے تو مسلمان کو اپنا تعارف کرنا ہے۔ مسلمان ہے کون؟ ہم وہ قوم ہیں جو ملکوں سے بھی اوپر ہیں۔ ملک ہمارے نیچے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ملک لیتے نہیں ہیں، ہمارے ملک ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہم ملکوں سے بہت اونچے ہیں۔ ملک بھی، دھرتیاں بھی، یہ دیس بھی، یہ کچھ بھی لوگ اس کو پوجتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، استعمال کی چیز ہے۔ بالکل وہ مثال ہندو گائے جو ہے، گائے ہندو کی بھی ہوتی ہے، گائے مسلمان کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گاؤ ماتا، اور گائے اس کا خدا ہے، وہ گائے کو پوجتا ہے۔ اچھا مسلمان گائے کا دودھ پیتا ہے، ضرورت پڑے تو اس کو ذبح بھی کرتا ہے، اور اس کے گوشت کے کباب بھی بنا کے کھاتا ہے، اور مطلب شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمت ہے گائے۔ تو گائے کی قدر مسلمان، ایسا نہیں کہ گائے کی قدر مسلمان نہیں کرتا، مسلمان بھی گائے کی قدر کرتا ہے۔ کس حیثیت میں؟ کہ بھی یہ استعمال کی چیز ہے، سمجھ لئیے۔ یہ ایسے خامخواہ وہ جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بہت زیادہ جسے وہ ریئیکشنری کہتے ہیں، اور کوئی خامخواہ کا مطلب بڑک پن یا کوئی جذباتی پن، مطلب ایسا نہیں ہے۔ وطن بڑی چیز ہے، یہ بھی نہ کوئی بندہ سمجھے پتہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وطن بڑی کام کی چیز ہے، بڑی ملک بڑے اچھے کام کی چیز ہے۔ ملک، دیس، زمینیں، دریا، کھیت، کھلیان، یہ وادیاں، یہ زمینیں، یہ آبادیاں، نو بھائی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھو سمجھ، بس یہاں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھائی بات بالکل وہی ہے کہ گائے میرے پاس میری بھی ہے، گائے ہندو کی بھی ہے، وہ اس کو پوجتا ہے، میں کہتا ہوں یہ استعمال کی چیز۔ فرق اتنا ہے، گائے مجھے بھی بڑی پسند ہے، گائے کے لیے میں بھی بہت کچھ کرتا ہوں، میں بھی چارہ بعض اوقات میرے پاس کوئی وہ اٹھانے، میں بھی یہ اپنے کندھے پہ لاد کے اس کا چارہ میں بھی لاتا ہوں، اور بعض اوقات وہ لگا کے پسینوں پسینی ہو کے اس کو، تو میں بھی اس کو چارہ ڈالتا ہوں، میں بھی اس کو جو ہے وہ اس کی سردی گرمی کا خیال کرتا ہوں، اس کے بہت سارے جو مسئلے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ وہ اس کو پوچھتا ہے، میں اس کو استعمال کی چیز کہتا ہوں۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ فرق ہے مسلمان میں اور ہندو میں۔ اچھا تو بھائیو بین ہی یہی فرق ہے دیس میں، اور یہ وطن، یہ ملک بڑے کام کے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں ہم، اور بہت بہت کچھ کریں گے ان ساروں کے لیے، ملک کے لیے بھی، وطن کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، لیکن ہماری پہچان یہ ہو جائے، ہمارا معبود یہ ہو جائے، ہماری سب کچھ یہ ہو جائے، نا بھائی ہم اس سے بہت اوپر ہیں، ہم اس سے بہت اوپر ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ دنیا دھرتی کو پوجتی ہے، ہم دھرتی کو پیدا کرنے والے کو پوجتے ہیں۔ فرق، ہم بہت اونچے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا اونچا ہوگا وہ
جو دھرتی کو جس نے پیدا کیا ہے یہ اس کو پوجتا ہے۔ اب دنیا ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی نظر محدود ہے، مشرک تنگ نظر ہے، شارٹ سائٹڈ جسے کہتے ہیں، وہ دور نہیں دیکھ سکتا۔ اب کیا ہے، کہتے ہیں یہ طبی طور پر ہے، یہ طبی طور پر ہے کہ جس شے سے آپ کو رزق ملتا ہے نا اس کی آپ قدر کرنے لگتے ہیں، یہ ایک طبی بات ہے۔ جو شے آپ کو رزق دیتی ہے، جس سے آپ کو کھانا ملتا ہے، راحت ملتی ہے، جس سے آپ کو زندگی کے اسباب میسر آتے ہیں، وہ اس چیز کی آپ کو قدر ہونے لگتی ہے، یہ ایک طبی سی بات ہے۔ اور ویسے اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی فرمائی، بہت اعلیٰ بات ہے، فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو بندہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے نا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ مطلب جو چیز قدر کی ہے وہ تو ہم کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہوا کیا اس سے؟ ہوا یہ کہ انسان نے جب دیکھا سورج اتنی روشنی، اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ آپ کی یہ فصلیں جو ہیں، اگر سورج یہ دھندیں پڑیں، بادل، سورج کچھ دن نہ نظر آئے، آپ کو اپنے فصلوں کی یہ فصلیں کیا ہیں جو اس وقت آپ نے گندم بو رکھی ہے، آپ کے اگلے پورے سال کا رزق ہے نا۔ کیا خیال ہے اگر یہ گندم اللہ نہ کرے، یہ گندم آپ گھر پہ نہ اٹھا پائیں تو کیا ہوگا؟ بھوکے رہیں گے نا۔ تو رزق ہے، تو یہ رزق جو ہے یہ کہاں سے؟ یہ اس کے لیے دھوپ، حرارت، روشنی، بلکہ پوری زمین، اب تو وہ آپ کو سائنسدانوں نے بتایا کہ نہیں یہ اتنی بات نہیں ہے، پوری زمین سورج کے سہارے کھڑی ہے۔ آپ کو بتائیں سورج کے سہارے یہ زمین چلتی ہے، تو اس وجہ سے سورج بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا، تو اس کو دیکھا انسان نے، اچھا سورج اتنا زیادہ سورج ایسی روشنی، اس کو کہتا ہے سورج دیوتا، اس نے سورج دیوتا کہہ دیا۔ اور مشرکوں کے بہت سارے قوم قبیلے کیا کرنے لگے کہ وہ سورج کو چڑھتے ہی سورج کو سجدہ کرنا شروع کر، اتنی زبردست چیز ہے۔ اچھا، وہ ملکہ سبا کا واقعہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ جو ہدہد تھا، کیا دیکھا اس نے؟ تو سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها یسجدون للشمس۔ سلیمان علیہ السلام اس پہ غصے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں، اس کو میں سزا دوں گا، یہ غائب کیسے ہوا بغیر مجھے بتائے۔ اچھا، وہ آ کر اپنی حیرانی بتاتا ہے، وہ تو سلیمان علیہ السلام کا غصہ، کہتا ہے آج میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس۔ میں نے دیکھا وہ عورت جو ہے وہ بھی ملکہ ہے، رانی ہے، ملک حکومت کرتی ہے، وہ بھی اور اس کی ساری قوم بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب ذرا مطلب دیکھو بھائیو، مطلب اس مقام پہ ہماری بات کسی اور طرف کو چلی جائے گی۔ کئی سارے اہل علم نے لکھا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے توحید، یعنی ایک پرندہ جو ہے اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ سورج کو کی یہ عبادت کرتی۔ کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کے ماشاءاللہ ٹھٹ کے ٹھٹ ہیں، کوئی بندہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتا ہے، اس مسلمان کو جسے کہتے ہیں نا کان پہ جوں نہیں رینگتی، اس کو کچھ تعجب ہی نہیں ہوتا۔ وہ پرندہ حیران ہے کہ کیسی بات کرتے کہ سورج کو پوج رہی ہے پوری قوم، سورج کو سجدہ۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم۔ اور دیکھو شیطان نے ان کو کیسے کیسے بہکاوے کے اندر ڈال دیا ہے اور ان کے اس عمل کو کس انداز سے ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ تو بہرحال اچھا، اس کے علاوہ وہ آتا ہے وہ ایک حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھائی۔ اچھا، نماز سکھانے کے دوران جو اس کو مسئلے بتائے، وہ کہنے لگے کہ جب سورج چڑھ رہا ہو اس وقت اللہ کو مت سجدہ کرنا۔ جس وقت سورج عین چڑھ رہا ہے نا، یہ اشراق جو شروق کا وقت ہوتا ہے، سورج آدھا اندر آدھا باہر، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کرنا۔ اور اس کی وجہ بتائی، کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مشرکین اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، اور کہا کہ جب سورج عین بیچ میں آ جائے، آسمان کے بیچ میں آ جائے، جس کو آپ زوال کا ٹائم کہتے ہیں،
تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھنا، سجدہ نہ کرنا، اللہ کو بھی اس ٹائم پہ سجدہ نہ کرنا، اس وجہ سے کہ مشرکین اس وقت پھر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب سورج غروب ہو رہا ہو، آدھا اندر آدھا باہر ہو، اس وقت بھی تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اس وجہ سے وہ مشابہت کے ڈر سے کہ اس کی مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ مشرکین اس وقت اپنے اس معبود کی پوجا کرتے ہیں اتنا زیادہ، مطلب میں نے تو اگر سجدہ کرنا تھا، اس صحابی نے اگر وہ تو اللہ کو کرنا، کہتے اللہ کو بھی اس وقت نہ کرو تاکہ ایک مشابہت کا شبہ جو ہے وہ نہ رہے، وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا تھے کہ یہ سورج کی عبادت ہونے لگی۔ کیوں بھئی؟ سورج سے اتنی خیر ملتی ہے، سورج سے صحت ملتی ہے، سورج سے روشنی ملتی ہے، سورج سے فصلیں پکتی ہیں، سورج کے ساتھ سارا رزق وابستہ ہے، سورج کے ساتھ ساری زندگی وابستہ ہے، تو کرو سورج کو سجدہ۔ اچھا، اب سورج ہے تو بڑی زبردستی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دیکھو، سورج کو اور چاند کو سجدہ مت کرو، سجدہ کرو تو اس اللہ کو جس کا کمال ہے یہ سورج اور یہ چاند، جس کا کمال یعنی یہ سورج کیا زبردست چیز ہے، اتنا روشن، اتنا روشن، اس نے مجھ کو خیرہ کر دیا، میں بالکل دنگ رہ گیا، واہ یار واہ۔ اچھا، یہ جو واہ نکلی میری، اس کے ساتھ ہی میں، کیونکہ مجھے نظر ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے چیزوں کو دیکھنا نصیب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، تو میں ہر چیز کے حسن پر میں بھی داد دوں گا، میں بھی پھڑک اٹھوں گا کسی خوبصورت چیز کو، پھول کو دیکھوں گا، مطلب یہ شاعر ملعون، یہ وہ پھول کے اندر ہی یہ گم ہو جائے گا۔ میں پھول کی تعریف بھی کروں گا، میں پھول سے لطف بھی لوں گا، میں پھول کی خوشبو بھی لوں گا اور اس پر تعریف کروں گا، تو اللہ رب العزت کی جس نے یہ پھول پیدا کیا، میں پھل کھاؤں گا، پھل بہت لطف ہے، یہاں جو ہے وہ ساری لذت مزہ مجھے بھیج دے گی اس کے پاس جس نے یہ لطف اور یہ لذتیں پیدا کی، اور میں اس کی تعریفیں۔ دیکھو، مشرکوں کے اندر اور موحدین کے اندر فرق یہ ہے، قدر موحدین بھی بہت کرتے ہیں، یہ تو دینداروں کا ہے نا، بے ذوق ہو گئے ہیں بڑی دیر سے، بے ذوق بھی ہو گئے ہیں، بے ادب بھی ہو گئے ہیں، نہ کسی کام کی چیز کا نہیں۔ یہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہر خوبصورت چیز کو بے حد سراہتا ہے، ہر حسین چیز کو بہت اس کی ستائش کرتا ہے، ہر مزیدار سے بہت لطف لیتا ہے۔ مسلمان ہر لطف کی چیز، ہر مزے کی چیز، ہر فائدے کی چیز، ہر کام کی چیز، خواہ وہ جانور ہوں، خواہ وہ پھل ہوں، خواہ وہ رزق ہو، خواہ وہ اولادیں ہوں، خواہ وہ دیس ہو، دھرتی ہو، مٹی ہو، بے قدرے نہیں ہیں ہم ان ساری چیزوں کی کرتے ہیں، لیکن اس اتنی اعلیٰ چیزیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئیں؟ مشرک یہاں رک گیا، کہتا بس یہ تو ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا ہوتی کب ہیں؟ پیدا کرنے والے نے کی ہیں، اور اس کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، اور بے شمار صفات، ایسی اعلیٰ چیز کو پیدا کرنے والے کا خود بخود مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی اور اس کا کرم اور اس کا فضل اور اس کی بڑائی اور اس کی قدرت اور قوت، چیزوں کو تخلیق کرنے کی اس کی صلاحیت، اتنی ساری چیزیں مجھ پہ ہوئیں اور میں لگ گیا۔ پھر ہاں، یہاں پھر کیا ہوا؟ یہ چیزیں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، یہ پھل بھی، یہ پھول بھی، یہ زمینیں بھی، یہ دیس بھی۔ میں لگا اللہ کو سجدے کرنے، میں لگا اس کی تعریفیں کرنے، میں لگا اس کے گیت گانے، میں اس کے گن گانے لگا، یہ پیچھے رہ گئی اور میں پہنچ گیا اللہ تک۔ تو ان ساری چیزوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مجھ کو اللہ تک پہنچایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، اور اس کے بارے میں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ بھی جو آیت پڑھی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ دیکھو، یہ اس کی نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہوتی ہیں بھلا؟ نشانی کا لفظ کیوں بولا؟ یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ نشانی ہوتی ہے کہ اصل چیز تو سامنے نہ آئے، ورنہ نشانی کی ضرورت ہی نہیں نا۔ نشانی کی ضرورت کب پڑتی کب ہے؟ اصل چیز تو کسی وجہ سے سامنے نہ آئے، البتہ اس کی خبر دینے کے لیے کوئی شے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نشانی۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ کہا کیونکہ اللہ بڑی ذات ہے،
بھائیو یہ مختصر سی دنیا کی زندگی تو صرف اس لیے ہے کہ اس کی طلب کر لیں. مطلب امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جتنی کسی کو پیاس اتنا پانی ملنے پر پانی پینے کا مزہ. کیا بات ہے, کیا خیال ہے بات سے, جتنی کسی کو پیاس, تو وہ کہتے ہیں جتنی پیاس ہوگی اتنا پانی پینے کا اس کو مزہ آئے گا. اس وجہ سے جتنی کسی کو اس جہان میں خدا کی طلب کر گیا ہوگا, جتنا کسی نے خدا کی محبت, کہتے ہیں, اور اس مہینے میں روزہ کیا ہے, خدا کی پیاس طلب جو ہے وہ مومن کے اندر جگانے کے لیے پورا دن روزہ رکھتا ہے, صرف طلب بڑھانے کے لیے. تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ جہان کس لیے ملا ہے, بھئی اتنی بڑی ہستی, ایسی آنکھ کھولیں تو سامنے وہ ہو, نہیں, وہ ہستی سے بڑی ہے. وہ کہتا ہے اس کے لیے ایک پورا جہان تو میں نے اسی لیے تخلیق کر دیا کہ وہاں جا کر تو مجھے ڈھونڈ, وہاں جا کر میرا پوچھ, میرا پتہ کر, وہاں میری طلب کر, میری جستجو کر. اچھا تو اللہ اصل ہے, ٹھیک ہے, اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے, سب نعمتوں کا خالق ہے, ہر چیز کا مالک ہے. اچھا, اور وہ اصل ہے. اچھا یہ جہان, اس کے اندر وہ سامنے نہیں آیا ہے, تو وہ اس نے البتہ کیا کیا ہے, کچھ تو ہو جو مجھے تھوڑا سا تو اس کے ساتھ جوڑے مجھے. تو کہتے ہیں اس کے لیے میں اس جہان میں خود نہیں سامنے آؤں گا, اس جہان کو تو میں نے چھوٹا سا جہان ہے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ بس تو میری طلب کر لے, بس تو میری جستجو کر لے, یہ تو اسی لیے ہے. ہاں یہاں پر میں کیا کروں گا, اس طلب کے لیے, اس جستجو کے لیے, اپنا پتہ دینے کے لیے میں تجھے کچھ نشانیاں دوں گا. تو اس وجہ سے یہ جو آیات کا ہے نا, آیات نشانیاں, جن کی ایک صورت یہ ہے, فرمایا کہ وہ من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. دیکھو یہ نری اس کی نشانیاں ہیں, یہ اس کی قدرت کے کمالات شاہکار ہیں. یہ اللیل والنہار, یہ رات, یہ دن, والشمس والقمر, اور یہ سورج اور یہ چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, اور اتنے تنگ نظر کے مت ہو جاؤ کہ انہی کے آگے سجدے کرنے لگ جاؤ. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر پرستش کرنے والے ہو نا, اگر پرستش کوئی شے ہے, اگر قربان جانے کی کوئی شے ہے, کہ ایک شے اب آدمی کہتے ہیں ہو کیسے گیا, اگر فریفتہ ہونا ہے, قربان ہونا ہے, تو اس ذات کی عبادت کرو, اس کو سجدے کرو جس نے یہ سورج, یہ چاند, یہ دن, یہ رات, یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیدا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وفاداری جو ہوتی ہے نا, وفاداری, جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوچھتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے معبود جن کے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, مطلب آدمی کو حیرت ہوتا ہے, ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں صبح و شام ان کا نام جپنے میں, صبح و شام اس کے لیے جو ہے نا اپنی پرستش کو پکا کرنے میں, اس کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنا لگاؤ جو ہے اس کو ہر دم تازہ کرنے میں. اس کو صبح بھی مزہ آتا ہے, اس کو شام بھی مزہ آتا ہے. تو بھائیو کوئی خوش قسمتی ہے, کوئی نصیب سا نصیب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا سلیقہ ہم کو عطا کر دیا, اور ہم صبح و شام اپنی وفاداری پکی کرتے ہیں. تو یہ قاعدہ تو سمجھ آ گیا کہ جس بھی چیز کے ساتھ آپ جڑتے ہیں, جس بھی چیز کو آپ اپنی پہچان بناتے ہیں, جس بھی چیز کے لیے آپ مرانے تک جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے زندگی ہے, وہ آپ کے لیے سب کچھ ہے. اس کے ساتھ اپنی وفاداری کو صبح و شام آپ کو پکا پختہ کرنا ہوتا ہے. نہ ہندو اس قاعدے سے نکل سکتا ہے, نہ عیسائی اس قاعدے سے نکل سکتا ہے, نہ وطن پرست اس قاعدے سے نکل سکتا ہے, نہ قوم پرست اس قاعدے سے نکل سکتا ہے. جس شے کو پوجے صبح و شام اس کا نام لے کر اس کے ساتھ اپنا رشتہ پکا کرے. تو یہ کیا ہے, کیونکہ ہم ہیں آسمانی امت, ہمارا تعارف یہ ہے, یہ جی ہم فلاں قوم ہوتے ہیں, او بھائی قومیں تو بہت ہیں, ہم جی قوموں میں سے ایک قوم ہوتے ہیں, او بھائی قوموں میں سے ایک قوم ہوتے ہیں. اللہ نے تم کو آسمانی امت بنایا, تم ہو وقت کی آسمانی امت, تم وہ لوگ ہو کہ جن کے دم سے
یہ زمین آسمان، یہ پتہ ہے آپ کو، جن کے دم سے یہ زمین آسمان قائم ہے، یہ جس دن یہاں پر اہل اسلام نے نہیں رہنا، اس دن اللہ نے نہ یہ زمین چھوڑنی ہے نہ یہ آسمان چھوڑنا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ احادیث سے، دین کے نصوص سے یہ چیز جو ہے نا وہ ثابت ہے. فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب ایک بار تو آئیں گے، پھر جب وہ رخصت ہو جائیں گے تو اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہیں، اور دنیا، فرمایا دوسری حدیثوں میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا ایمان لائے بغیر، سب یہ یہودی بھی یا تو مارے جائیں گے. اس کا الگ سے ذکر آتا ہے کہ وہ درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے یہودی جو ہیں، وہ درخت بول کے، پتھر بول بول کے مسلمان کو بلائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو مار. اچھا، یا تو مارے جائیں گے، اور جو بچیں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ خلقت جو ہے مسلمان ہو جائے گی. کچھ وقت ایسا لگے گا جتنی دیر اللہ چاہے گا. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ پھر یوں ہوگا کہ ایک بہت ہی خوشگوار ہوا چلے گی، بہت خوشگوار ہوا چلے گی، اور جتنے لوگ اسلام پر ہیں، سچے دل سے مسلمان ہیں، وہ ہوا خوشگوار جو ہے نا ان کو اٹھاتی چلے، اللہ کے پاس لیتی چلے جائے گی. فرمایا کہ جتنے ایمان والے ہیں اس خوشگوار ہوا کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے. اور فرمائے گا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، پھر جب اللہ کا نام نہ لینے والے ہی لوگ دنیا پر رہ جائیں گے، بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، تو قیامت اللہ برپا کر دے گا. تو مطلب ہے یہ اللہ کا نام لے کر اللہ، وہ عبادت، یہ میں 20 بار یہ بات، وہ عبادت جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. عبادت ساری قومیں کرتی ہیں، سارے مذاہب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم کو کیا شرف ملا ہے؟ ہم وہ عبادت کرتے ہیں جو اس وقت کے لیے ویلڈ ہے. ہم وہ عبادت کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ دوائی پر لکھا ہوتا ہے یہ میعاد اس کی، وہ ایکسپائری ڈیٹ، پڑھتے ہیں اتنا تو آپ پڑھی گئے ہوں گے، دوائیوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس کی میعاد جو ہے نا فلاں تاریخ کو ختم ہو جائے گی. یہ پوچھتے ہیں جی یہ ذرا دوائی دیکھو پڑھو، اس کی میعاد ابھی باقی ہے یا نہیں ہے، اس کا ٹائم ہے. ہم وہ ہیں بھائیو، وہ ان کی عبادت اگر کبھی اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بھی تھی نا، اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے. اب اللہ اس عبادت کو بالکل قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ، کرتے وہ اللہ کی عبادت ہیں، اللہ اس عبادت کو بالکل قبول نہیں کرتا. تو ہمیں کیا شرف ملا ہمارے نبی کے ذریعے سے؟ کیوں درود پڑھتے ہیں نبی پہ بار بار، کیوں فدا ہوتے ہیں اس نبی پہ بار بار، اور اس نبی کی شان کے لیے، اس کی ناموس کے لیے، اس کی عزت کے لیے مرنے مرانے پر چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسی شے ہم کو ملی جو نہ کسی امریکی کے پاس ہے، نہ کسی روسی کے پاس ہوگا. جی ان کے پاس پتہ نہیں کیسی کیسی ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے دنیا کی نعمتیں ہیں، ہم کم تر تو دنیا کی نعمتوں کو بھی نہیں جانتے، مگر ہم کو ملی ہے وہ عبادت جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو بھائیو اس کو پکا کرنے کے لیے یہ ایک سبق ہے، رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا، میں راضی ہوا، میں خوش ہوا، میں مطمئن ہوا، میں پکا ہوا اللہ کے رب ہونے پہ، اللہ کو رب ماننے پہ، اسلام کو اپنا دستور، اپنا طریقہ، اپنا دین ماننے پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا ہادی اور اپنی ہدایت کا سرچشمہ ماننے پہ. اچھا، یہ اس میں بات تین کیا ہیں، تین ستون کیا ذکر ہوئے ہیں؟ اللہ رب ہونا، محمد نبی ہونا، اور اسلام دستور ہونا. تین باتیں. اچھا، اب دوسری جو ہے وہ حدیث وہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ دیگر صحابہ سے اس مضمون کی حدیث مروی ہیں، اور وہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر نے بہت بار سنی ہوگی. وہ ہے قبر سے متعلق حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار میں سے ایک صحابی فوت ہوا تو اس کے جنازے میں تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ابھی قبر بن رہی تھی، لحد ابھی تیار نہیں ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے انتظار میں کہ قبر تیار ہوتی ہے تو اپنے اس بھائی کو دفناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وجلسنا حولہ، اور ہم سارے دائرہ باندھ کر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हम भी बैठ गए और जो अदब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मतलब ये हीरे जवाहरात झड़ते हैं इस यहाँ से, इनकी ज़बान से। इस वजह से हर सहाबी अपना दामन खोल के जो है पल्ला फैला के बैठा है कि कोई खैर हिदायत की सबसे बड़ी नेमत ही ये है। इसी तरीके से उन्होंने फरमाया कि बरा इब्न आज़िब कहते हैं कान्ना अला रुऊसिन अत्तैर, इस तरह हम बैठे थे जैसे हमारे हर बंदे के सर पे कोई परिंदा बैठा है, थोड़ा सा भी हिला तो वो उड़ गया, बिल्कुल हिलना बेहिस्सो हरकत। ये अदब था जिस अदब से सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे। कुछ फरमाएं तो बस सुने, और अगर कुछ नहीं करे तो बोलता कोई नहीं है, तो कहते बिल्कुल खामोश अदब से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी गहरी सोचों में वफ़ी यदिही खशबतुन युनक्कितु बिहा फिल अर्द, आपके हाथ में एक छड़ी थी, और जैसे आदमी बहुत किसी गहरे ख्याल में गुम जो है बार बार ज़मीन में ना वो सोटी लाठी चुभो रहे थे गहरी सोच में, तो लंबा वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसी गहरी सोच में थे और ज़मीन पे ना वो लाठी चबोते रहे। तो कहते हैं कि एक ख़ासे वक्त के बाद फ़रफ़अ रअसहु, आपने फिर अपना सर उठाया, हमारी तरफ देखा तो कहने लगे कि 3 बार कहा कि तअव्वदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, सहाबियों क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांग लो। मतलब क्योंकि जनाजे पे गए हुए हैं, दफनाने के लिए गए हुए हैं, यहाँ पर मतलब अपना मौजू बदलना नहीं चाह रहे। मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, कब्रिस्तान में शोर डालना, ज़ोर से बोलना, ऊंची आवाज़ से बोलना, वहाँ की संजीदगी को ख़राब करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसको ज़रा ख़्याल में रखिएगा। हत्ता कि दफनाते वक्त भी ना कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो वो किया करो, वो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 10 बंदे साथ खड़े हुए वो मोबाइल पे लगे होते हैं, 20 बंदे जो है ना वो किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं। तो ये कब्रिस्तान में ख़ास तौर पर जनाजे के वक्त और दफनाने के वक्त शदीद संजीदगी तारी करना सुन्नत है, शदीद संजीदगी तारी करना सुन्नत है। हत्ता कि कहा जाता है कि हसन बसरी एक ताबी इमाम है, उनको इतना गुस्सा चढ़ा तो कहते हैं कि वो जनाजे में गए हुए थे, तो एक आदमी ने ना बड़ा लाउबालीपन से बोला, कहता है कि ये किसका जनाजा है? उनको कहते हैं तेरा जनाजा है। हसन बसरी बोले कहते तेरा जनाजा है, मतलब है भाई इसी तरह होनी है तेरी भी मौत, और क्या होनी है। तो इस वजह से ये मौका जो होता है कम अज़ कम वो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ये अपनी आखिरत के बारे में ही वहाँ पर सोचना होता है। तो बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सोच, हम देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं मुसलसल, जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे हैं बेहिस्सो हरकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी सोच में हम देखते जा रहे हैं। आखिर एक लंबे वक्त के बाद सर उठाया और फरमाया कि तअव्वदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांग लो, और कहा 3 बार फरमाया। उसके बाद जो है वो जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ा बात है वो अब आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा जब वो दुनिया से उसका वक्त ख़त्म हो रहा होता है और आखिरत का उसका वक्त शुरू हो रहा होता है, तो आसमान से फ़रिश्ते जो हैं वो उस पर उतरते हैं और उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। और फरमाया कि सुभान अल्लाह, मोमिन की रूह यूँ निकलती है, उस हदीस में ज़िक्र है कि जैसे बरा हुआ मशकीज़ा जो है, बरा हुआ मशकीज़ा उसका पूरा मुंह यकलख्त खोल के उसको उल्टा कर दिया। ये आजकल तो पता नहीं, हम में से बहुत सारे बच्चों ने ये देखा भी नहीं होगा, मशकें होती थी बचपन में हमने देखी हैं। ये माछी जो होते थे, माशकी उसके हम कहते थे, तो वो मशकों से पानी भरते थे, वो बड़ा सारा जो ना होता था लाद के, ख़ासा बड़ा मुंह होता था तो उसको बांधते थे। तो पुराने ज़माने में तो ये मशकीज़े ही होते थे, मशक तो बड़ी मश्क पानी की भरी हुई हो, उसका पूरा मुंह खोल के उसको आप उल्टा कर दें तो यूँ पानी निकलता है। कहा कि इतनी आसानी से मोमिन की रूह निकलती है। और कहा कि फिर जैसे ही निकलती है तो फरिश्ते उसको जन्नत से लाया हुआ कफ़न, सुभान अल्लाह, एक कफ़न वो होता है जो हमारे बस में है, उसको हम भी साफ़ सुथरा गोरा नकोर सफ़ेद जो है
وہ کفن دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس کے جسم کو کفن ہم دیتے ہیں، اس کی روح کو فرمایا کہ جنت کا حنوت لگا ہوا، یہ حنوت وہ خوشبو ہوتی ہے جو کفن پہ ڈلی جاتی ہے، جنت کا حنوت لگایا ہوا کفن فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نکلتے ہی اس کو بڑے پیار سے اس جنت کے کفن میں ڈالتے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ پہلا دروازہ کھلتا ہے، دوسرا دروازہ کھلتا ہے، 7 دروازے کہا کہ کھلتے ہیں، اس کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس کو زمین میں واپس لوٹا دو میرے بندے کو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے زمین پہ۔ پھر فرمایا کہ پھر یوں ہوتا ہے کہ فیاتی، پھر قبر میں فیاتی ہی ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فیجلسانی ہی، اس کو بیٹھا کر لیتے ہیں، فیسألانی ہی، پھر اس سے وہ پوچھنے لگتے ہیں، اور یہ ہیں وہ 3 سوال، اصول ثلاثہ، اسلام کے 3 ستون، میری زندگی کی جان 3 چیزیں، ٹھیک ہے، جس پہ سب کچھ ہے، صبح و شام مجھے اس کے ساتھ اپنی وفاداری کو پکا تازہ نیا کرنا ہے، تجدید کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ بولتا ہے میرا رب ہے اللہ۔ یہ بس ایک لفظ ہے بھائیو، جس کو یہ نصیب ہو گیا نا، ساری زندگی کی محنت کھری ہو گئی، اور جس کو یہ لفظ نصیب نہ ہو، اتنا چھوٹا سا پیارا سا لفظ ہے، مطلب ہے اتنا پکا جو صبح و شام کرے گا اللہ اس کو وہاں پر توفیق دے دے گا کہ یہ لفظ وہ بول لے۔ تو فیقول ربی اللہ، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ فیسألانہ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ من نبیک، اس پھر پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے فیقولان من ھذا الذی بعث فیکم، یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کی شرح میں بعض محدثین نے کہا کہ اللہ عالم، جب وہ کہتے ہیں نا اشارہ کرتے ہیں ھذا، ھذا اس کو کہتے ہیں یہ، تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، تو کسی نہ کسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جاتے ہیں، اس کو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دکھائے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ھذا کا لفظ من ھذا الذی بعث فیکم، یہ کون ہے جس کو تمہارے مابین مبعوث کیا گیا تھا۔ فیقول ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ فیقولان لہ کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں تجھے پتہ کیسے چل گئی، تجھے معلوم کیسے ہو گئی؟ فیقول تلوت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھتا رہا تھا، میں اللہ کی کتاب پڑھتا رہا تھا۔ بھائیو، یہ نگاہوں کو شاداب کرنا ہے نا، خدا کی کتاب میں ڈوبنے کا مزہ لو آج، اس کے اندر سے کوئی ہیرے موتی نکال لو، کبھی بہت ہیرے موتی ہیں ہم کو نہیں ملے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ اتنی جو ایمان کے ایسے ایسے اعلیٰ جو پرلطف جو مزے ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں۔ تو کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا، اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ تو فیقال لہما افتحوا بابا الی الجنہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو کہ اس کے لیے جنت کی طرف کو ایک دروازہ کھول دو۔ جنت تو ابھی مطلب تو آخرت میں آنی ہے، البتہ جنت کی طرف کو ایک دروازہ اس کو کھول دو۔ تو اور فرمایا کہ اس سے جو ہے نا اس کو اس کی روح جو ہے نا اس کی لپٹیں، جنت کی خوشبوئیں اور میٹھی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ اس کو آنے لگ جائیں گی۔ اور اس کے بعد پتہ کیا لفظ آتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑے کمال کے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے وہ دیکھا اس نے، اس کو تو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آیا، یہ تینوں سوالوں کے جواب میں نے ٹھیک دے دیے، فرشتوں کے چہروں پہ خوشی اور مسکراہٹ ہے، جنت کا دروازہ۔ فیقول رب اقم الساعہ، بولے گا اللہ قیامت ہی لے آ۔ سبحان اللہ، جیسے ہوتا ہے نا بندہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا، کہتا ہے رب اقم الساعہ، یا اللہ تو قیامت ہی لے آ کہ ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے گھر بار میں واپس چلا جاؤں۔ تو قیامت جو ہے وہ کھڑی ہونے کے لیے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ البتہ
ایک حدیث میں منافق کا لفظ آتا ہے اور دوسری میں کافر کا لفظ آتا ہے کہ اس پر جب وہ وقت آتا ہے تو فرشتے اس پر اترتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. اس کی روح کو قبض کرنے کا بھی جو تصویر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے بھائیو، وہ بڑی خوفناک ہے. کالسفود الذی ینزع من الصوف. یہ سفود وہ کہتے تھے کوئی ایسا لوہے کا راڈ جو ہوتا ہے، لوہے کا ڈنڈا یا راڈ، جس کے ارد گرد جو ہے نا وہ کانٹے بنائے گئے ہوں، کانٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوہے کا راڈ ہوتا ہے، اس کو سفود کہتے ہیں. وہ کسی اون ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں یہ اون ہوتی ہے، اون کے اندر وہ ڈالا ہوا ہو، کہتے ہیں اس سے جب کھینچ کر اس کو نکالا جائے تو اون کا کیا حال ہوگا. اس طریقے سے اللہ کے نافرمان کی جان نکالی جاتی ہے. اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی بڑی چھوٹی لگتی ہے ہمیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کی جان سے نکالی جائے گی. تو اس طریقے سے فرمایا کہ جیسے وہ لوہے کا راڈ جو ہے جس کے ارد گرد کانٹے ہی کانٹے بڑے بڑے ہوں، وہ اون میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو کھینچ کے ان سے نکالا جائے، اس طریقے سے کافر کی یا منافق کی جان نکالی جاتی ہے. فرمایا کہ پھر جیسے ہی وہ اس کو نکالتے ہیں تو اس کو دوزخ سے لایا ہوا ایک تپڑ، ایک بہت بدبودار ٹاٹ جو ہے، اس کے اندر اس کو وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو پھر وہ آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں. تو آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل کر نہیں دیتے اور اس کو وہاں سے چلا کر پھینک دیا جاتا ہے زمین پہ اور پھر اس کو جو ہے وہ قبر میں لوٹایا جاتا ہے. اور فرمایا کہ فیاتیہ ملکان، اس کے پاس بھی 2 فرشتے آ جاتے ہیں. فیجلسانہ، اس کو بیٹھا کر لیتے ہیں. فیسألانہ من ربک، اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون تھا. اس کا جواب حدیث میں آتا ہے، وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بہت ساری حدیثوں میں یہ لفظ آتے ہیں. بعض حدیثوں میں جو لفظ آتے ہیں ساتھ میں اور وہ یہ ہے کہ ہا لا ادری اقول ما قال الناس، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. بھائیو، یہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جیسے لوگوں کا مذہب وہ میرا مذہب. تو پھر وہ کہیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا وہی ہا لا ادری مجھے پتہ نہیں ہے. تیرا نبی کیا ہے، اور دوسری حدیث میں من ھذا الذی بعث فیکم، یہ کون ہے جس کو تمہارے مابین مبعوث کیا گیا تھا.